اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے ساتھ مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں۔ چیپٹر 9 میں آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بارے میں۔ یہ منصوبہ 1965 سے 1970 کے درمیان ایگزیکیوٹ ہوا۔ اس منصوبے کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی وہ تھی 52 بلین روپے۔ اس کے علاوہ سرکاری شعبہ جات کے لیے اس میں سے 30 بلین روپے اور نجی شعبہ جات کے لیے 22 بلین روپے مختص کیے گئے تھے۔ اب ہم اس منصوبے کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس منصوبے کا سب سے پہلا مقصد تھا قومی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ قومی پیداوار میں 37% اضافہ کرنا۔ اس کا دوسرا مقصد تھا 20% فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ روزگار میں 5.5 ملین افراد کو روزگار مہیا کرنا، زراعت میں سالانہ 5% اضافہ کرنا اور صنعتی ترقی میں سالانہ 13% اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ بنیادی صنعتوں کا قیام اور زر مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کے توازن میں استحکام پیدا کرنا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اگلے مقصد کے بارے میں، جس میں بنیادی سہولیات میں اضافہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ معاشرتی تحفظ فراہم کرنا اس منصوبے کے مقاصد اور اہداف میں شامل ہے۔ اب ہم اس منصوبے کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پوری طرح ناکام ہوا۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو یہ ایوب خان کے دور میں یہ منصوبہ ایگزیکیوٹ ہوا تھا۔ اس کی ناکامی کی سب سے پہلی وجہ 1965 کی جنگ تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا اور اس کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں بھی لگی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ پاکستان کو باہر سے ملنے والی امداد بھی بند ہو گئی اور اس کے علاوہ پاکستان کو قرض ملنا بھی بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگلی وجہ اس کی ناکامی کی یہ تھی کہ اس منصوبے کی فنشنگ نہ ہو سکی، کیونکہ ایوب خان کے زوال کا دور شروع ہو گیا تھا اور 1970 کے بعد بھٹو صاحب روڈوں پر آ گئے تھے اور جلسے جلوس کر رہے تھے۔ تو یہ تھی اس منصوبے کی ناکامی کی وجوہات۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے 5 سالہ منصوبے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔